بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں حضور بخش بگٹی, آپ دیکھ رہے ہیں براک ڈیجیٹل. ناظرین, ایک دفعہ پھر میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں اپنے اس پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں. آج ہم بلوچستان کے کچھ موجودہ صورتحال پر بھی بات کریں گے. دیگر نئے ڈیولپمنٹس اس حوالے سے میں کوشش کروں گا آپ تک انفارمیشن پہنچاؤں گا, اور مزید جو بھی مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر, یا دیگر چیزیں جو آن گراؤنڈ چل رہی ہیں اس کے برعکس جو حقائق ہیں اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے. اپنے گیسٹ کا ویو بھی لیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کچھ کامپرس لیڈران ہیں بلوچستان میں جنہوں نے بلوچستان کو اپنی جاگیر سمجھا ہوا ہے انہوں نے, اور جو بھی ان کا دل کرتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں. عوام کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے, اتنا آپ کہہ لیں کہ ان کے ساتھ انجسٹس ہو رہا ہے. وہ ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے, کیونکہ کچھ چیزیں ہوئی ہیں. اگر میں بدری کے مقام کی بات کروں جو بلوچستان میں ہے وڈ کے قریب, یا پھر دیگر آگے چل کے ڈسٹرکٹ چاگی سے بھی کچھ انفارمیشن آئی ہے, اس حوالے سے اگر بات کروں گا تو وہ کچھ انفارمیشن ایسی ہوں گے کہ آپ کو سننے کو ملیں گی, اور یقین تو نہیں ہوتا لیکن دہشت تنظیمیں آج کل اسی چیز پر اتر آئی ہیں. اس حوالے سے میں بات کروں گا. آگے چل کے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ایک جنگ چل رہی ہے, پاکستان نے جو آپریشن لانچ کیا تھا غزب الحق, اس حوالے سے بھی چیزیں ڈسکس ہوں گی اس پوڈ کاسٹ میں. ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں شبیر بلوچ صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. شبیر بھائی خوش آمدید. تھینک یو سو مچ سر. شبیر بھائی, سب سے پہلے تو اختر مینگل کی بات کر لیتے ہیں. ان کے اپنے علاقے کے قریب ایک بدری کا مقام ہے, وہاں پر ان کا ایک کارندہ ہے کمبر مینگل نام کا, وہ حالانکہ ان کی اپنے قوم کا ہے. وہ بھائی صاحب نے کیا کیا کہ دکانوں پر قبضہ کر لیا بہت سارے لوگوں کی, اور بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ایک بتہ مافیا ہوتا ہے جو کہ پیسے کے غرض سے ساری چیزیں کرتے ہیں, دھمکانے کے غرض سے. بھائی اتھارٹی ہے, پاور ہے, لوگوں کو ڈرانے کی نیت سے. لیکن وہ جو ایک شخص تھا جو افیکٹڈ تھا, اس کا نام اسلم لاشاری ہے, وہ اس نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بھی مطالبہ کر لیا کہ میری دکان کو چھڑایا جائے ان دہشت گردوں سے جو بھی یہ بتہ خوری کر رہے ہیں. تو یہ ایک اچھا انیشیٹو تھا ان کی طرف سے کہ بھئی انہوں نے اپروچ کیا تو وزیر اعلیٰ کو کیا, ان کو انصاف بھی ملنا چاہیے. آپ کیا کہیں گے سارے سینیریو پہ؟ حضور بخش بگٹی صاحب بہت بہت شکریہ, براک ڈیجیٹل کے پورے ٹیم کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. میں حضور بخش بگٹی صاحب بتاؤ کس کس کی بتہ خوری کی بات کروں. یہاں پہ یہ پانچوں انگلیاں اس بتہ خوری میں ملوث ہیں. صحیح. اور سب سے بڑی بات آپ نے انٹرو کیا, انٹرو میں آپ نے بہت اچھی جو ہے نا اچھا بات کیا کہ سوشل میڈیا میں پروپوگنڈا. بالکل. ایک ہمارا بہت ابھرتا ہوا ستارہ ہے, ایک بلوچ نوجوان ہے. میں آتا ہوں سیم اسی کو اختر جان کی طرف سے اور سیاستدانوں کی طرف سے ریلیٹ کروں گا. آپ حیران کن والی اسٹوری. سوشل میڈیا کا یوز اگر بندہ کر لے نا پازیٹیولی, وہ اپنے ہر مسئلے کو سوشل میڈیا میں ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اور اس کو سولو کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے بالکل. مطلب ایک بہت بڑی جو ہے نا ایک ہتھیار ہے سوشل میڈیا. مگر افسوس صد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, آپ کو پتہ ہے بلوچ کا سب سے جو میں کہتا ہوں جو بلوچ کی دیمک کی طرح جو ہے نا, جو بلوچ کی ترقی چھاٹ رہا ہے, اس کو پیچھے دھکیل رہا ہے, وہ کیا ہے آپ کو اندازہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بلوچ کی دشمن ہے. پھر سب سے جو بنیادی جو دیمک کی طرح چھاٹ رہا ہے بلوچ کی کامیابی کو, بلوچ کو آگے بڑھنے کے لیے, وہ بلوچستان کے جو بلوچوں کے خود کے گھر کے اندر جو اسد ہوتی ہے, وہ اسد وہ اپنے خالہ کے بیٹے کے ساتھ, چچا کے بیٹے کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرتا ہے, اور اس اسد کو کشت و خون کی طرف مارنے دھاڑنے کی طرف لے جاتے ہیں. دیکھیں ہم انسان ہیں, ہم سب میں اسد ہے, اشرف المخلوقات ہے, مگر اسد کے سینس ہوتے ہیں کہ آپ اسد کس سینس پہ. پنجاب کے پنجابی بھی اسد کرتے ہیں, بالکل. سندھ کے سندھی بھی اسد کرتے ہیں, ایجوکیشن میں ترقی کے اسد کرتے ہیں, ترقیاتی کام کے ترقیاتی اسد کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے ہیں کہ یار پنجابی میرا دوسرا پنجابی کامیاب ہو گیا میں اس کا ٹھانگ کھینچ کے اس کو کھڈے میں پھینکوں. تو سب دیکھو سینس کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے بدبخت بلوچوں میں یہ نہیں ہے. ہمارے بلوچوں میں یہ ہے کہ بھائی حضور بخش بگٹی بھائی کامیاب ہو گیا, اتنے بڑے بڑے پوڈ کاسٹیں کر رہا ہے, میڈیا کا ایک فیس بن گئے, پکڑو ذرا اس کو کسی لڑکی کے ساتھ ملا کے بلیک میل کر کے اس کو کھڈے میں گراؤ, یا کسی جو ہے نا تنظیم کے ساتھ ملا کے اس کے بارے میں شیطانی کر کے اس کو جو ہے نا ناکام کرو. یہ سب سے بڑی جو ہے نا بدبختی ہمارے بلوچستان اور بلوچستان کے قوم کی ہے, جو آج تک ہم جو ہے نا آباد نہیں ہے. یہی ہماری بدبختی ہے. ایک جو ہے نا بہت اچھا شخص ہے, بہت تعلیم یافتہ لڑکا ہے, کراچی تو مکران ڈویژن کا ایک لڑکا ہے, کوئی ایک جونم کے نام سے برانڈ چلاتا ہے, جو بلوچ کے روایات اور دو رویدک کو ہائی لائٹ کرتا ہے. مطلب اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس نے صرف ایک پوڈ کاسٹ میں کہا ہے
کہ میں نے مطلب بلوچ کے اس پوشاک کو اور بلوچ کے دود اور عبیدک کو پروموٹ کیا ہے. انہوں نے بھائی پتہ نہیں کہاں کہاں لندن سے بی ایل اے کے امکار، بی ایل اے کے سوشل میڈیا کے جو نوجوان، پتہ نہیں کتنے ٹک ٹاکرز ان کے خلاف بولنے لگے کہ جونم جو 2019 میں بنا ہے وہ بلوچ کی عکاسی کرتا ہے، وہ بلوچ نے کے اوپر احسانات کیے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس ٹائم بلوچ قوم کو اور بلوچ کے دود اور عبادت کی پامالی اور بلوچ کے اور بلوچ قوم کے لوگوں کو، بلوچ قوم کو جس طرح اس کا کھاڑ کھیل کے یہ اختر جان مینگل، یہ دورندر بشیر زیب اور یہ بی ایل اے اور یہ جو رولز رائل میں بیٹھے برطانیہ میں جو ہے نا برامداد اور جو ہے نا عربی آرمری، انہوں نے بلوچوں کا نام کھیلا ہے. انہوں نے بلوچوں کے کھاڑ کھیل کے بلوچ کے اس پوشاک اور بلوچ کے اس نام کو یوز کر کے یوٹیلائز کر کے کافر کے بچے سے اور ہندوستان پیشاب خور کے بچے سے پیسہ لے کے ہمیشہ پاکستان کے اوپر جو ہے نا کھانٹے، ہمیشہ پاکستان کے اوپر جو ہے نا انتشارات اور دہشت گردی پیدا. صحیح. تو دیکھیں جی ایک چیز آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ نے اختر جان، دیکھیں اختر جان وڈ میں، دیکھیں بدری کے علاقے وڈ میں جو اختر جان جو سب سے زیادہ پیسہ کماتا تھا وہ کیسے کماتا تھا؟ مائننگ پہ. صحیح. اب جب اس کے مائننگ والا سین وہ بند ہو گیا، اس کے سارے مائننگ اسٹاپ ہو گئے، اب جو اس کا ذرائع معاش تھا اختر جان کا، دادا پردادا سے تو بھی بھرا ہوا ہے، اس کے خود کے اسکواڈ بھی ہے، اس کا ایک بھائی جو ہے نا وہ بی ایل اے کے تنظیموں کے ساتھ تھا، اور جو ہے نا پھر اس کے بعد جو ہے نا خود اقتدار میں بیٹھ کے جو ہے نا مزے لے رہا تھا. بالکل دو طرفہ کھیلنا، پردے کے پیچھے تنظیموں کے ساتھ ہونا، پردے کے سامنے پاکستان کو تنقید کرنا. اور پاکستان کے میں خود سی اسلام آباد میں جو خدا کی قسم عالیشان بنگلے میں یہ رہ رہا تھا آپ کو، اور دوسرا اس کی جو صاحب زادی ہے وہ بل گیٹس کے جو ہے نا پیسوں سے جو بل گیٹس غریب کے نام پہ پیسے دیتا تھا، فنڈز دیتا تھا، یہ جو ہے نا مل کے وہ غریبوں تک وہ پیسے نہیں پہنچاتے تھے، خود کھاتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ایک پورا مافیا ہے. صحیح. آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے حضور بخش بھٹی صاحب، میں ڈنکے کی چوٹ پہ آپ کو کہہ سکتا ہوں اس ٹائم بلوچستان میں جو بھی 50 بندوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ سردار کہلاتا ہے. اور وہ سردار جب اس کو کہتے ہیں نا تو وہی سردار جو ہے نا اپنے بندوں کو کہتے ہیں جاؤ جو میدانی علاقوں میں چاہے زمیاد آتا ہے، چاہے جاپانی سامان آتا ہے، چاہے پیٹرول آتا ہے، چاہے ڈیزل آتا ہے، سب سے بطخوری، بندوق کے نوک پہ بطخوری لے لو. یہ میں آپ کو ساروان کا بھی کہتا ہوں، آپ کو جالاوان کا بھی کہتا ہوں، اور یہ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے اور ان آنکھ کانوں سے میں نے سنا ہے. یہ ڈنکے کی چوٹ پہ، اور آج بھی یہ آج کا جو تاریخ ہے وہ تاریخ آج 12 مارچ ہے. یہ 12 مارچ کے پوڈ کاسٹ میں کہہ رہا ہوں آج بھی یہ کھلےعام گنڈوں کی طرح چل رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. اب ایک بہت بڑا سوال ہے نا. بالکل میں نے روکا تھا، مجھ جیسے اور بھی صحافی انہوں نے روکا تھا، ان کو تھریٹس آ گئے. میں تو ڈرتا نہیں ہوں ان سے، میں ظاہر سی بات ہے. میں نے اور نام یار آپ یقین کریں، میں نے نوشکی میں جو ہے نا ایک چھاپا مارا، بہت انٹرسٹنگ بات ہے پچھلے سال کی. میں نے نوشکی میں ایک چھاپا مارا اور وہ ہمارے فورسز کے جو ہے نا کوئی تھے، تو اچھا ہوا وہ فورس بند ہو گیا. تھینک یو سو مچ وفاق، اور تھینک یو سو مچ گورنمنٹ آف بلوچستان، اس فورس کو بند کیا انہوں نے. جب میں نے ان کو دبوجا پکڑا، آپ کو پتہ ہے انہوں نے کس کا نام لیا؟ سر یہ ہم سارا ایسا ہی کے لیے جمع کر رہے ہیں. میں نے کہا یار خدا کو مانو، میرے انٹیلیجنس کو بدنام نہیں کرو، میرے فورسز کو بدنام نہیں کرو. میرا ISI، میرا MI اس ٹائم ملک کے امن کے لیے باہر ملکوں میں لڑ رہا ہے، باہر ملکوں میں انویسٹیگیشن کر رہا ہے، اور آپ ادھر بیٹھ کے اس کے نام کا جو ہے نا رشوت کھاتے ہیں اور کہتے ہو ISI کا جو ہے نا یہ پیسہ جمع ہو رہے. ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ آپ اس ISI کا نام بدنام کر رہے ہیں جو اس ملک کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. بالکل خدا کی قسم میں نے ان کو دوڑایا ہے، ادھر کے DC تک اس بات تک پہنچایا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے ایک رپورٹ پھر میں نے آگے لکھ لی. تو یہ جو اختر جان والا سین ہے نا، اختر جان ہے، میں آپ کو کس کا نام بتاؤں. دیکھو یہ تھل حقیقت ہے. آپ حضور بخش بھٹی مجھ سے نکلوا رہے ہیں، یہ تھل حقیقت ہے. بلوچستان کا اصل مجرم، بلوچستان کا میں کہتا ہوں اصل دشمن اگر کوئی ہے تو وہ یہی سیاستدان اور ٹرائبل لیڈرز اور میرز معتبر ہے. اگر آج میں شبیر بلوچ اپنے آپ کو میر معتبر کہہ دوں
تو خدا کی قسم کل میں چھاغی میں بھی جو ہے نا اپنا اسکواڈ تیار کروں گا, میں بولوں گا لے لو بھائی جو ہے نا بتہ خوری کرو, میرے نام کا بھی بتہ خوری شروع ہو جائے گا. صحیح. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بدبخت بلوچ, اس میں جو محب وطن بلوچ ہے, جو غریب بلوچ ہے, جو ادھر 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے در بدر ہے, وہ چکی میں پس رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب دیکھیں, ہمیشہ مجھ سے جو ہے نا میرے بلوچستان کے جو محب وطن بلوچ ہیں وہ سوال کرتے, سر پھر ادارے کیوں ان کے اوپر ایکشن نہیں لیتے, پولیس کیوں. دیکھیں جی, پولیس کا تو میں نہیں کہتا, بہرحال ادارہ کس کس کونے پہ جائے مجھے بتائیں. ادارہ آپ کو امن و امان کی زندگی دے, ادارہ آپ کو فتنۃ الخوارج سے بچائے, فتنۃ الہندوستان سے بچائے, ادارہ آپ کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کرے. کم سے کم تھوڑا سا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, پنی پنی اینڈ میڈا منی, قطرے قطرے سے دریا بنتے. تھوڑا سا آپ لوگ بھی بلوچستانی اٹھ کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, شانہ بشانہ. جو سردار ہے, جو میر ہے, جو سیاستدان ہے, آپ کے ساتھ ان ظلم کرتا ہے, نائکی کرتا ہے, جیسے کہ یہ اختر جان ہے, لوگوں کے جو ہے نا دکانوں کو قبضہ کرتے ہے, کم سے کم اس کی فیکٹ اینڈ فگر آپ جو ہے نا ان اداروں تک حقیقت پہنچاؤ یا آگے تک پہنچاؤ, اور اس کے لیے جو ہے نا آپ روڈز تو بند کرو, اس کے لیے جو ہے نا آپ احتجاج تو کر لو. جیسے کہ مارنگ ڈونگے بازیاں کر رہی تھی مسنگ پرسن کی خاطر, اسی طرح آپ اپنے دکان کے لیے تو اس روڈ کو تو بند کر لو. آپ اس رپورٹ کو, بس بدبختی یہ ہے کہ یہ رپورٹ اور یہ قلم اور کتاب سے دوستی نہیں ہوئی ہے نا, دوری ہوئی, یہ بدبختی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, اس ٹائم بلوچستان کے گھر گھر میں ظلم ہو رہا ہے. بس صرف یہ ہے کہ بلوچ قوم, جو غریب قوم ہے, وہ اپنی عزت کی وجہ سے, اپنے اس غیرت کی وجہ سے آواز بلند نہیں کرتے. مگر انشاءاللہ مجھے یقین ہے یہ جو براق ڈیجیٹل ہے اور یہ جو عزور بشک میرے سامنے بیٹھا ہے اور یہ میں بیٹھا ہوں, ہم مل کے انشاءاللہ ان غریب بلوچوں کی آواز بنیں گے اور ہائی لائٹ کریں گے. بالکل شبیر جان, ہم یہی کر رہے ہیں انشاءاللہ, کوشش بھی ہے کہ غریبوں کی آواز بنے. جو ظلم ہو رہا ہے بلوچستان میں اس کے جو بہت سارے مثال بھی ہیں, کچھ نئی چیزیں بھی ہیں, لیکن آج ایک اور چیز بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا, کیونکہ ڈسٹرکٹ چاغی سے آپ کا بھی تعلق ہے. تو وہاں پر کوئی ایڈیشنل اسسٹنٹ بینک مینیجر تھے, کوئی نورز مری صاحب, ان کے والد کو اغوا کر لیا گیا, ان کو بلیک میل کیا گیا, یہ بھی کہا گیا کہ پیسے دو, اپنی ڈیٹیل شیئر کرو بینک کے. حالانکہ وہ ایک محب وطن ہے اور ایک ذمہ دار آفیسر ہیں, تو انہوں نے یہ چیز نہیں کی. لیکن ابھی تک بھی ان کو دھمکیاں بھی مل رہی ہیں کہ آپ کے والد کو مار دیں گے, آپ کو نقصان پہنچائیں گے, لیکن وہ مرد مجاہد ابھی تک ڈٹ کر کھڑا ہے. لیکن یہ چیزیں ہونا یہ چیز بتاتی ہے کہ بلوچستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں, دہشت گرد تنظیمیں بھی کس اچکے جو ان کے ہتھ اس تک اتر رہے ہیں. اس چیز پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں حضور بخش بگٹی صاحب, میرا تعلق ضلع چاغی دالبندی سے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر میں آپ کو ضلع چاغی کے بارے میں بتا دوں, وہاں پہ 41-42 جو ہے نا قومیں رہ رہے ہیں. صحیح. اور دالبندین چاغی میں جو 41-42 قومیں لے رہے ہیں وہ سارے کاروباری مائنڈ کے لوگ ہیں. بالکل. اب پتہ نہیں یہ فتنۃ الہندوستان مارنگ کے پروگرام کے بعد, مارنگ کے جلسے کے بعد جو ہے نا بلوچستان خاص کر دالبندین کا سلسلہ بڑا گنبھیر ہو گیا. صحیح. خدا کی قسم, یہ میں آپ کو انٹیلیجنس رپورٹ بھی دیکھیں کہ دالبندین کو جو ہے نا بلوچستان کا پیس کا گہوارہ کہتے تھے. یہ بدبخت مارنگ کے جلسے کے بعد یہ جو ٹانگ اڑانے والے ہیں وہ یہ سیستان بلوچستان کے وہ بلوچ گیدڑ کی طرح چھپ کے وہاں پہ آتے ہیں. اور اس کا میں ثبوت دوں گا کہ اگر ہمارے اس جو ہے نا نوروز مری کو, اس کے والد کو اغوا کیا گیا ہے, جو ہے نا اس کا بھی ایک بہت بڑا گیم ہو سکتا ہے. صحیح. اور یہ میں اس کا بلکہ میں فیکٹ اینڈ فگر بتاؤں کہ یہ دالبندین کا کوئی چاغی کا کوئی بندہ نہیں ہوگا. صحیح. یہ فتنۃ الہندوستان کا شاید وہ بندہ ہے جو سیستان بلوچستان میں بیٹھ کے مونیٹر کر کے وہ سارے اکاؤنٹس ان سے لینا چاہتا ہے اور معلومات لینا چاہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا. یا تو وہی گروہ ہے جو ان کے ڈالرز جو آج کل ہمارے فیلڈ مارشل اور ہمارے آئی بی اوز اور ہماری انٹیلیجنس کی جو ہے نا مدد کی وجہ سے جس طرح ٹوٹ پڑا ہے ہماری جو انٹیلیجنس ان کے اوپر, یا تو وہی ہے کہ ان کے جیبیں خالی ہو چکے ہیں. وہی جو ہے نا کبھی کبھی دالبندین میں جو ہے نا چھور رات کو جب چھوری کرنے کے لیے نکلتے تھے تو گاڑیوں میں جو عورتیں زیور
پہنے ہوئے تھے تو کہتے تھے کہ یہ زیور نکال کے دو, کہہ رہے کہ یہ ہمارے زیور ہے, کہہ رہے آپ لوگ جاؤ گے عید مزے سے عید کرو گے, ہماری بیویاں جو ہے نا بغیر زیور کے جو ہے نا وہ رہیں گے, تو ہمیں اپنے بیویوں کے لیے بھی جو ہے نا یہ چوری کر کے عید ہمیں بھی منانا ہے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے, مجھے لگتا ہے فتنۃ الہندوستان کے جیب کمزور ہو گئے, اب جا کے پہلے کھلے عام ہمارے بینکوں کو لوٹتے تھے, اب ان کے مینیجرز اور اسسٹنٹ مینیجرز کو بلیک میل کر کے وہ لنکس ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون شاید دالبندین چاغی میں کون زیادہ پیسے والے. کیونکہ ایک چیز آپ کو بتا دوں حضور بخش بھٹی صاحب, دالبندین جو ڈسٹرکٹ چاغی ہے وہ وہاں پہ نا یہ جتنے منشیات فروش ہیں ان کا گڑھ ہے, صحیح بزنس مین کا جو ہے نا گڑھ ہے. وہاں پہ میں آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں اتنے پیسے والے لوگ ہیں اس ضلع چاغی میں کہ آپ کے اسلام آباد کے سینٹورس نہیں ہے, سینٹورس میں بھی دالبندین کے بہت سارے لوگوں نے فلیٹس لیے, سوچنے کی بات ہے. تو کہنے کا مقصد ہے اللیگل پیسہ ہے, ظاہر سی بات ہے اللیگل پیسہ جو ہے نا وہ پورا دنیا بھی خرید سکتا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ اس بار جیسے کہ کل کی میں بات کر رہا ہوں, وہاں کی جو ہماری آئی جی محترم آئی جی ایف سی بلال سرفراز صاحب اور جو ہے نا وہاں پہ بلال صاحب گئے ہیں, تو جس طرح انہوں نے پورا جو وہاں کے جو ڈی سی صاحب ہیں شاذب شاوانی صاحب وہ بھی رپورٹ کر رہے تھے, تو انشاءاللہ بہت جلد اس سوراخ کو بھی نکالیں گے اور اس کی تحقیقات بھی کریں گے, اس کو جو ہے نا قیامت کی رخ دکھائیں گے انشاءاللہ. بالکل شفیع جان, وہ چیز اپنی جگہ آپ نے بیچ میں افغانستان کا بھی ذکر کیا, فتنۃ الخوارج کے بارے میں بات کی, کیونکہ بارڈر کے اس طرف سے اوبیسلی ان کی سرزمین استعمال ہو رہی, تبھی دہشت گردی بھی ہو رہی, تشکیلیں بھی آ رہی تھی. ابھی تو الحمدللہ آپریشن غزب الحق کے بعد تو چیزیں چینج ہو گئی ہیں, لیکن اسٹل جو پہلے چیزیں ہوئی تو وہ ابھی تک بھی اس کے امپیکٹس ہیں. اس حوالے سے میں آپ سے سوال کروں گا, آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپریشن کب تک جاری رہے گا؟ کیا افغانستان ایک بار پھر کوشش کرے گا کہ وہ اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دے پاکستان کے خلاف؟ کیونکہ جو دعا ایگریمنٹ تھا اس کی تو بالکل خلاف ورزی کی انہوں نے, اس پر قائم نہیں رہے. تو اس پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ مان جائیں گے یا مزید چیزیں چلتی رہیں گی؟ دیکھیں حضور بخش بھٹی صاحب, ایک آپ کو تلخ حقیقت بتا دوں, جس طرح بدبخت انڈیا کشمیر کے اوپر زور زبردستی بیٹھا ہوا ہے اور ڈالرز پہ ڈالرز جو ہے نا کافر کے کہنے پہ خرچ کر کے ہر بندے کو ڈالر سے خرید رہا ہے, یہ میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ اور لکھ کے دوں گا کہ اس پیشاب خور ہندوستان نے کافر کے پیسے سے ڈالر سے افغانستان کو پورا دہشت گردی ٹریننگ کا ہب بنا دیا ہے. یہ غضب للحق مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا کچھ دن کے بعد کچھ مہینوں کے بعد ختم ہو, اور بلکہ ایک پاکستانی بلوچ ہونے کے ناطے میں چاہتا ہوں کہ غضب للحق ختم ہی نہ ہو. میں چاہتا ہوں کہ غضب للحق کابل تک اپنی رسائی کر لے, پورے افغانستان کو بھی اپنی مٹھی میں کر لے, کہ جو میرے اس جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاڑ میں کافر کو اور پیشاب خور کو سپورٹ کرتا ہے, اس کا پراکسی بنتا ہے, اس کا جو ہے نا اولاد بنتا ہے, تو وہ پھر مسلمان نہیں کہلائے گا, وہ کافر کا اولاد ہے, وہ کافر کا پراکسی ہے, اس کو تو جہنم واصل کرنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ جہاں جہاں فتنۃ الخوارج نے جہاں جہاں اپنے اڈے بنائے ہیں, یا وہ فتنۃ الہندوستان کو مونیٹر کر رہا ہے, ان کو اسلحہ دے رہا ہے, بلوچستان میں جو دہشت گردی پھیلائے ہیں, جو سوسائڈر بومبرز بھیج رہے ہیں, بلاسٹنگ کروا رہے ہیں, یا جو ہے نا اسی انڈیا کے کہنے پہ انہوں نے جو وہاں پہ پورے ٹریجر بنائے ہیں ٹیررزم کے, میں تو چاہتا ہوں کہ غضب للحق جس الحمدللہ کامیابی سے رواں دوا ہے, جا رہا ہے, ان کو نیست و نابود کر رہا ہے, ان کو مار رہا ہے, میں کہتا ہوں کابل میں جو ان کا سب سے بڑا خزانہ جو اڈا جو فتنۃ الہندوستان فتنۃ الخوارج کا بنا ہوا ہے, وہاں پاکستان کا, میں کہتا ہوں پاکستان کا جھنڈا اسلام کا جھنڈا ہے, جو پاکستان کا جھنڈا وہاں پہ لگا دیا جائے, تاکہ یہ جو دہشت گردی ہے, تاکہ یہ جو میرے پاکستان کے معصوم مسلمان ہیں, جو ان کو نظر آتش کر کے ان کو سوسائڈر بومبر
جو ہے نا کے ذریعے سوسائڈل بمبل کو لا کے ایک ہی دن میں 200 300 لاشیں جو گرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ غضب للحق اور ہمارے فیلڈ مارشل اس میں مزید تیزی ڈالے تاکہ افغانستان ہمارے لٹل برادر کو یہ سبق سکھایا جائے کہ مسلمان آپس میں بائی بائی ہیں، تو نہ کہ مسلمان پیسے کے خاطر، ڈالر کے خاطر پیشاب خور ہندوستان اور کافر کے کہنے پہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو نقصان نہ دے دیں۔ تو غضب للحق جاری رہے گا، اور امید ہے کہ غضب للحق انشاءاللہ اس ٹیررزم جو ہب ہے جو افغانستان میں ہے اس کو نیست و نابود کرے گا، اس کو ختم کرے گا۔ پھر انشاءاللہ ہم کامیابی کی سانس لیں گے، پھر ہم پاکستان اور پاکستان فوج کے نعرے لگاتے رہیں گے اور اسلام کا ہمیشہ پیروکار رہیں گے۔ اور جس طرح ایران نے الحمدللہ اس کافر کے بچے کو دودھ کی چڈی یاد دلایا، اسی طرح انشاءاللہ پاکستان ہر اس پروکسی کو، ہر اس کافر کے اولاد کو دکھائے گا کہ جو نظر اسلام کے لیے پڑے گا، جو نظر وہ اسلام کو کمزور کرے گا، وہ ان نظروں کو ہم نکالیں گے اور اس گلے کو پھندے میں اس کے گلے میں پھندا ڈال کے اس کو پھانسی دیں گے اور اس کو پورا جو ہے نا نیست و نابود کریں گے، تاکہ دوبارہ اسلام کے لیے کوئی خطرہ نہ آئے، تاکہ دوبارہ کوئی اسلام کے اوپر بلا وجہ آواز نہ اٹھائے۔ انشاءاللہ پاکستان غضب للحق کے اس جو ہے نا چین سے انشاءاللہ اس دہشت گردی کے جو وار کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ شبیر جان بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ سر۔ ناظرین آپ شبیر بلوچ کو سن رہے تھے، بلوچستان کے موجودہ صورتحال پر بات کی، کچھ نئے ڈیولپمنٹس ہوئے تھے دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے یا پھر کچھ کامپرس لیڈران کی طرف سے جو ظلم و جبر ڈھایا جا رہا ہے بلوچستان کی عوام پر، اس پر ہم نے بات کی۔ آخر میں افغانستان کے خلاف جو آپریشن غضب للحق جاری ہے اس حوالے سے بھی کافی گفتگو کی اچھی ان کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔